کیسے ایک شخص کو ایک غار میں ملنے والے پیغام نے ایک ایسی تہذیب کو جنم دیا جس نے دنیا ہی بدل دی۔ آئیے اس غیر معمولی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب سلطنتوں یا جنگوں میں نہیں ملتا، بلکہ ایک بہت ہی طاقتور نظریے میں چھپا ہے۔ سب کچھ ایک بنیادی تصور سے شروع ہوتا ہے۔ اس بڑی تبدیلی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں واپس جانا ہوگا جہاں سے یہ سب شروع ہوا، ایک ایسی جگہ جسے دور جاہلیت یعنی جہالت کا دور کہا جاتا تھا۔ یہ جو نیا پیغام تھا نا، یہ صرف کوئی مذہبی پیغام نہیں تھا، یہ تو سماجی طور پر بھی ایک انقلاب تھا۔ اس نے سینکڑوں قبائلی بتوں کی جگہ ایک خالق کا تصور دیا، سالوں سے جاری خونی جھگڑوں کو بھائی چارے میں بدلا، اور بچیوں کو زندہ دفن کرنے جیسی ہولناک رسموں کو ختم کر کے زندگی کے تقدس کا درس دیا۔ اچھا، یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ صرف عربی زبان میں خدا کا لفظ ہے۔ یہ کوئی الگ دیوتا نہیں، بلکہ یہ وہی لفظ ہے جو عربی بولنے والے عیسائی اور یہودی بھی کائنات کے خالق کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک مہربان واحد خدا کا یہ مرکزی خیال قرآن کے بالکل ابتدائی باب میں ہی بیان کر دیا گیا ہے۔ اس آفاقی پیغام کو پہنچانے والے شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک ایسی شخصیت جو اپنی ایمانداری کے لیے اتنی مشہور تھی کہ ان کے سخت ترین مخالفین بھی انہیں الامین یعنی امانت دار کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کا مشن صرف 23 سال پر محیط تھا، لیکن اس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ سفر 610 میں غار حرا میں پہلی وحی سے شروع ہوا، پھر 622 میں مدینے کی طرف ہجرت کے ذریعے ایک کمیونٹی کی بنیاد رکھی، اور 632 میں ان کے الوداعی خطبے کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا، جس نے ایک ایسی تحریک قائم کی جو آگے چل کر دنیا کو ایک نئی شکل دینے والی تھی۔ مدینہ پہنچ کر یہ پیغام صرف ایک ذاتی عقیدے سے آگے بڑھ کر معاشرے کے لیے ایک مکمل نقشے میں بدل گیا، جو حقوق اور بھائی چارے کے میثاق پر قائم تھا۔ صرف 23 سالوں میں عرب کا نقشہ بدل چکا تھا۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ صرف ایک صدی کے اندر یہ نئی تہذیب رومی سلطنت سے بھی بڑی ہو گئی، اور ان کی وفات کے وقت تک مٹھی بھر ابتدائی پیروکاروں کی تعداد بڑھ کر 1,00,000 سے بھی زیادہ ہو چکی تھی، جو اس پیغام کی ناقابل یقین کشش کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نئی تہذیب کی قیادت طاقت کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ انصاف کے بارے میں تھی۔ ذرا تصور کیجئے، خلیفہ عمر یروشلم میں پیدل داخل ہوئے، جبکہ ان کا خادم اونٹ پر سوار تھا۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جس نے شہر والوں کو حیران کر دیا اور عاجزی اور انصاف کا ایک بہت ہی طاقتور پیغام دیا۔ انصاف اور علم پر اسی توجہ نے ایک سنہری دور کی بنیاد رکھی، جس نے مسلم دنیا کو صدیوں تک عالمی تجارت اور جدت کا مرکز بنا دیا۔ یہ صرف ماضی کے علم کو محفوظ کرنے کی بات نہیں تھی۔ بغداد جیسے مراکز میں علماء نے یونانی، پارسی اور ہندوستانی کتابوں کا ترجمہ کیا، پھر انہیں الجبرا اور طب جیسے شعبوں میں نئی ایجادات کے لیے ایک بنیاد کے طور پر استعمال کیا، اور پھر اس علم کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ تجارتی راستے دراصل نظریات کی شاہراہیں بن گئے۔ سفت جا جیسی مالیاتی ایجادات، جو ایک قسم کا ابتدائی چیک تھا، اس نے تاجروں کو محفوظ طریقے سے لمبے لمبے فاصلے طے کرنے میں مدد دی، جس سے نہ صرف سامان بلکہ علم اور ٹیکنالوجی کا بھی تبادلہ ہوا۔ صدیوں کے اس عالمی تبادلے کی میراث آج بھی نظر آتی ہے۔ اس میں ایک عالمی برادری کو جنم دیا ہے جو بہت متنوع اور متحرک ہے اور کسی بھی طرح سے ایک جیسی نہیں ہے۔ آج دنیا میں تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں، اور شاید سب سے بڑی غلط فہمیوں میں سے ایک یہ ہے کہ انہیں ایک واحد یکساں گروہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عالمی مسلم برادری یا امت ثقافتوں، زبانوں اور روایات کا ایک ناقابل یقین حد تک بھرپور اور متنوع منظرنامہ ہے۔ ان کا مشترکہ عقیدہ لا تعداد تخلیقی اور فکری طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ رنگا رنگی ایک بھرپور ثقافتی پیداوار میں جھلکتی ہے جو ہر ممکنہ میڈیم پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ عالمی رسائی اور تنوع ہمیں اس تہذیب کے سب سے زیادہ زیر بحث اور اکثر غلط سمجھے جانے والے تصورات میں سے ایک پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ لفظ جہاد کا ترجمہ اکثر بہت ہی محدود اور غلط طریقے سے مقدس جنگ کے طور پر کیا جاتا ہے، لیکن عربی میں اس لفظ کا اصل مطلب کہیں زیادہ گہرا اور ذاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جدوجہد کرنا یا کوشش کرنا۔
اکثر یہ جدوجہد جنگ کے بارے میں نہیں بلکہ خود کو بہتر بنانے کی اندرونی روحانی کوشش کے بارے میں ہے۔ یہ ہر روز ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کرنے کے بارے میں ہے، ایک ایسا خیال جو عالمی سطح پر گونجتا ہے۔ تو شاید سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا ہوگا اگر ہم تہذیبوں کی عظیم کہانیوں کو ان لاتعداد ذاتی جدوجہدوں کے مجموعے کے طور پر دیکھیں جو انہیں تشکیل دیتی ہیں؟ شاید خود کو بہتر بنانے کی اندرونی کوشش ہی وہ سب سے طاقتور قوت ہے جو تاریخ کو آگے بڑھاتی ہے۔